नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, पाकिस्तान की दाखिली सियासत में आज बहुत से मामलात हैं, बहुत दिलचस्प किस्म के मामलात हैं। हुकूमत और उसकी कंबाइंड अपोजिशन के दरमियान तरह तरह किस्म के इल्ज़ामात हैं, बहुत सी नई चीज़ें आ रही हैं। हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है, लेकिन इससे पहले कि हम इन तमाम मामलात पे नज़र दौड़ाएँ और इनको डिस्कस करें, कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन के ऊपर नज़र दौड़ाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब से चंद घंटे पहले अमेरिका के जाने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया को लेकर वाइट हाउस खाली कर प्रोसीड कर गए और अब से गालिबन एक घंटे के अंदर अमेरिका के नए सदर जो बाइडन जो हैं वो अमेरिका के सदर की हैसियत से अपना हल्फ जो है वो उठाएंगे। ये देखना पड़ेगा कि जिस किस्म की पोलराइजेशन अमेरिका की सियासत में जो एक सियासी तोड़फोड़ हुई है, क्या उसे जो बाइडन जो है उसे ठीक कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा जो अगले चंद माह में जो समझ आएगा हमें। लेकिन जो नए सेक्रेटरी डिफेंस जनरल लॉयड ऑस्टिन जिनको नॉमिनेट किया है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, आने वाली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने अपनी सेनेट कॉन्फर्मेशन के दरमियान में बहुत खुल के ये कहा कि पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान में और अमेरिका के लिए बहुत अहम है। तो ये भी कहा कि हम न सिर्फ पाकिस्तान को एंगेज करेंगे मिलिट्री असिस्टेंस और मिलिट्री ट्रेनिंग में, बल्कि जो कुछ ऐसे अनासर हैं, इशारा उनका हिंदुस्तान की तरफ था कि कुछ और ममालिक जो अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं हम उन्हें भी रोकने की कोशिश करेंगे। ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने चाहा कि इसका जिक्र कर दूं। अब आते हैं पाकिस्तान की दाखिली अंदरूनी सियासत की तरफ, जहां मामला बहुत दिलचस्प है। अब से सुबह तकरीबन 12 बजे से पहले PMLN की स्पोक्स पर्सन जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़ा खुल के ये इल्ज़ाम लगाया और मैं आपको सुनाता हूँ। इल्ज़ाम उन्होंने ये लगा दिया है, उन्होंने ये कह दिया है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में और मुख्तलिफ और जो ब्रॉडशीट वगैरह के केसेस हैं उनसे जो पैसे कमाए हैं इमरान खान ने, गालिबन इमरान खान ने ज़मान पाक की कोठी पे और अपनी बनी गाला की कोठी पे वो पैसे लगाए हैं जो PTI की फ़ॉरेन जो PTI के फंड से फ़ॉरेन फंडिंग उनमें जो करप्शन हुई है वो इमरान खान ने अपने घर पे लगा दी है। ज़रा सुन लेते। जो मुशीर, जो माफिया, जो दाएं और बाएं बैठे हुए वुज़रा ये चोरियां कर रहे हैं, वो नोटिफाइड है इमरान साहब के दस्तखों से। उनके मुशीर हैं, उनके वजीर हैं। ब्रॉडशीट के अंदर ठेका देते हैं शहजाद अकबर साहब को कि जाओ, आउटसोर्स किया तुम्हें, तुम भी कमीशन खाओ, कमीशन दो भी, लेकिन ये मेरा कट और शेयर मुझे दिया जाए। कौमी खजाने पे डाका डालते हैं तो उसके बाद ज़मान पार्क की रेनोवेशन होती है। बनी गाला भी और ज़मान पार्क भी ये वही फॉरेन फंडिंग अकाउंट से जो पैसा मुल्क में आया। ये बहुत ही दिलचस्प, बड़ा बाशगाफ, बड़ा जुर्रतमंदाना किस्म का इल्ज़ाम मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर पे लगा दिया है। मुझे लग रहा है कि शायद एक आध लीगल नोटिस यहाँ भी इशू होने वाला है। तो हम अब से चंद घंटे पहले वज़ीरिस्तान में वज़ीर आज़म जब बात कर रहे थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने एक ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया है फ़ॉरेन फंडिंग केस में तमाम अपोजिशन को। वो कहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की जो प्रोसीडिंग है, जो उसकी समात है, वो पब्लिक में होनी चाहिए। उसे सुन लेते हैं। मैं कहता हूं इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, क्योंकि उसकी जो पार्टी तो फजल रहमान है ना, और उसके भाई, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। मैं आज लोगों के सामने चैलेंज करता हूं कि एक पार्टी की सारी कौम को पता चलेगा, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक पॉलिटिकल फंड रेजिंग अगर किसी पार्टी ने की, वो हमने किया। अब नाज़रीन, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने तो चैलेंज थ्रो कर दिया फ़ॉरेन फंडिंग केस में एक खुली प्रोसीडिंग का, कैमरा का, कि कैमरे पे दिखाया जाए, बराह रास्त दिखाया जाए। क्या बाकी जो अपोजिशन के मामला हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वहाँ पर भी अपोजिशन की जमातें चाहेंगी कि बिल्कुल ओपन पब्लिक ट्रायल उनका हो, तमाम हक़ाइक़ और फैक्ट जो हैं वो उनके सामने लाए जा सकें। लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग केस पे जो होने वाली बहस है, गोश्त ने टेलीविज़न की स्क्रीन्स को डोमिनेट तो किया, लेकिन ऐसा लगता है कि एक दिन पहले वफाकी हुकूमत ने, कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया है कि इंक्वायरी कमेटी का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक एक्स जज जो हैं हेड करेंगे, जो 3 वुज़रा ने बैठ के जिसके हवाले से ब्रीफिंग की, वो जो कमेटी है उसकी जो टर्म्स एंड रेफरेंस दिए गए हैं ब्रॉडशीट LLC के हवाले से, वो बहुत ही एक ऐसी मूवमेंट है जिसका पाकिस्तान की सियासत पे बहुत असर हो सकता है। PTI के रहनुमाओं में जैसे शेख रशीद जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कहा भी है एक दो दफ़ा कि जो ब्रॉडशीट का स्कैंडल है ये पनामा 2 है। लेकिन जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस रखे गए हैं ब्रॉडशीट के केस के हवाले से 5, जिनका हम जिक्र करेंगे बहुत खुल के आज के इस प्रोग्राम में, वो
पाकिस्तान की सियासत के हवाले में बहुत ही नए भी हैं, दिलचस्प भी हैं और ख़तरनाक भी हो सकते हैं, और ख़ास करके जो 45 दिन रखे गए हैं इस इंक्वायरी कमेटी की प्रोसीडिंग्स को मंजर आम पे लाने के लिए, वो पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शंस के साथ कोइंसाइड करेंगे। तो ये वो चंद इशूज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे, कुछ और आपको टुकड़े भी दिखाएंगे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के। मुझे इस प्रोग्राम में, इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए लॉ एंड जस्टिस जनाब मलिका बुखारी साहिबा। ना सिर्फ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं जैसे मैंने आपको कहा लॉ एंड जस्टिस की, बल्कि बैरिस्टर हैं, उनकी तमाम लीगल एजुकेशन बरतानिया में हुई। वेरी वार्म वेलकम टू मलिका बुखारी साहिबा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध की हुकूमत के, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी सिंध के। वेरी वार्म वेलकम। वीडियो लिंक के ज़रिए हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। और मलिक अहमद खान साहब, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, PMLN के सीनियर रहनुमा, साबिक तर्जुमान रहे हैं हुकूमत पंजाब के, मेंबर नेशनल प्रोविंशियल असम्बली हैं पंजाब में, और नायब सदर है मुस्लिम लीग पंजाब के, वो भी हमें वीडियो लिंक के ज़रिए इस वक्त लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दी गेस्ट। और मेरा अगर मैं सवाल का आगाज़ कर लूँ नासिर हुसैन शाह साहब से और मलिक अहमद खान दोनों से, जो भी इसको लेना चाहे, वज़ीर आज़म ने तो एक ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया है कि फॉरेन फंडिंग केस की ओपन प्रोसीडिंग करवा लें, ओपन ट्रायल करवा लें, टेलीविज़न पे उसको दिखाएं, सारी चीज़ों को, सारे अपोजिशन के लीडरों को वहाँ बैठा दें। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN भी चाहेगी कि उनके तमाम केसेस जो हैं इसी तरह से उनका ओपन ट्रायल हो? शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर हुसैन शाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल हम तैयार हैं, बल्कि हमारे तो केसेस भी वहाँ पे हैं और हमने हमेशा हाजिर हैं। और जैसे खान साहब कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल हो, हम तो बिल्कुल कहते हैं हो, लेकिन ये क्या कि जो PTI का ये केस है वो 6 साल से उस पर कोई अमल ही नहीं हो रहा, बल्कि वो केस किसी और ने नहीं, इनके अपने ही एक जो इनके रुकन थे, जो इनका जब ये बनी है पार्टी, जो इनके कारकुन थे, इनके ओहदेदार थे, अकबर साहब, उन्होंने ये दाखिल किया और उसके बाद 6 साल गुजर गए हैं, उस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं है। और अब जाहिर है जब अपोजिशन की तरफ से ये बात आ रही है तो खान साहब अब ये बात कर रहे हैं। ये बात इनको पहले क्यों याद नहीं आई? इन्होंने, अगर इनके बिल्कुल हाथ साफ हैं और सारी चीज़ें ठीक हैं, अप टू मार्क हैं, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं इस तरफ बात की? हालांकि ये मीडिया पे भी आता रहा है, अपोजिशन फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी इस बात का जिक्र होता रहा है। तो ये जाहिर है दाल में काला है, काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये जब आएंगे सामने, भले ये कह दें ये बयान तक तो खान साहब कह सकते हैं पूरी दाल ही काली है, पता आ जाएगा सामने। और हमारा मवाजना जो है वो आप इनसे कर रहे हैं, हमें तो ये पता नहीं क्या क्या कहते थे, इन फरिश्तों से हमारा मवाजना कैसे आप कर सकते हैं? हम तो बहुत बुरे हैं, लेकिन हम हाजिर हैं हर बात में, और हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलेगी। और सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, सब चीज़ों का हमारे पास भी रिकॉर्ड है। ये मैं एक बड़ी मुतनाज़ा सी बात हो जाएगी, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इन्होंने तो ये तो फॉरेन फंडिंग इसमें है, इन्होंने एक बहुत बड़ा इदारा, मैं उस इदारे की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बड़ा काम कर रहा है, तो उसका भी क्वेश्चन मार्क आ गए हैं कि वो उसको जो फंडिंग मिलती रही उसका कब ऑडिट होगा, कि उसका भी ऑडिट होना चाहिए था। खान साहब को तो खुद पेश कर देना चाहिए थी ये सारी बातें, लेकिन अब जब बात होगी तो फिर ये सारी आएगी कि जी किसी हॉस्पिटल का भी हो, दीगर भी हो, तो ये आ जाएंगे। खान साहब ने अगर आज पेशकश की है तो इस पर कायम रहे, निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पता है कि यू टर्न के बादशाह हैं, ठीक है, यू टर्न के बादशाह हैं, तो ये फिर यू टर्न आ जाएगा। ठीक है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मलिका बुखारी साहब की तरफ आता हूँ क्विकली। मलिक अहमद खान साहब, आप भी यकीनी तौर पे खुश वेलकम करेंगे, खुश आमदेद कहेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस ऑफर को, इस चैलेंज को कि सारी प्रोसीडिंग जो है फॉरेन फंडिंग केस के उसको पब्लिक किया जाए? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं उसके साथ ये भी दरख्वास्त करूँगा कि ये जब इसको बिल्कुल पब्लिक करें, ज़रूर करें, लाइव टेलीवाइज करें, और साथ उन 3 एप्लीकेशंस का अक्स भी दिखाएं जिसमें उन्होंने कहा है कि सीक्रेसी रखनी है इस प्रोसीडिंग की, इनके तरीके इंसाफ के लॉयर्स ने दी हैं और इसी प्रोसीडिंग में दी हैं। और यहाँ तक कि वो जो अकाउंट अकबर के लॉयर मांग रहे हैं, वो उस प्रोसीडिंग में उनको वो अकाउंट्स की कॉपीज नहीं दे रहे, डिटेल्स नहीं दे रहे।
चेंज है कि किसको पब्लिक करना है और लाइव करना है। देखें ना कि कितनी बड़ी ये एक पोजीशन उनकी देखें। शाह साहब तो कह रहे हैं कि यू टर्न लेंगे, तो ये ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं कि पब्लिकली कुछ कह रहे हैं, एप्लीकेशंस कुछ दे रहे हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि मैं कहूँगा कि लाइव इसको चलाएं, पब्लिक हियरिंग हो और लाइव टेलीवाइज करें। और उनके वकला जो हैं, जो कि उन्हीं के वकील हैं, उन्हीं के मुकदमे के वकील हैं, और वो जाकर कह रहे हैं कि जी इसकी सीक्रेसी रखनी है। और वो स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स, जो स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग्स थी, उसी के अंदर वो एप्लीकेशंस दे रहे हैं। बिल्कुल खुला एक कोर्ट के अच्छा सवाल, बड़ी अजीब सी ये अच्छा आपने सवाल रेज कर दिया। ये एक तजाद है। मलिका बुखारी साहिबा, आप न सिर्फ PTI की रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस की, आप बैरिस्टर हैं, एक ट्रेंड लीगल एक्सपर्ट हैं। ये जो न्यूली फाउंड कॉन्फिडेंस है, ये नया खुद एहतमादी जो PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में हासिल कर ली है, इसकी क्या वजह है कि पहले तो 6 बरस तक आपने कम से कम 6 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, इसकी प्रोसीडिंग को नहीं चलने दिया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन को आपकी पार्टी ने चैलेंज किया, 12 चैलेंज किया, और आपके वकला ने जो वहाँ पे सीक्रेसी की रिक्वेस्ट कर रखी है, जिसकी तरफ मालिक अहमद खान साहब इशारा कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है कि इसका फैसला भी आज तक नहीं हो सका है। लेकिन अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इसके ओपन ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग हो सकती है। ये नया एहतमाद कहाँ से आ रहा है? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो है कि जो वज़ीर आज़म का आज का ऐलान है, ये हमारे एक क्लियर मौक़िफ़ जो है हमारा शफ़ाफ़ियत का, उसकी तायद करता है। हम शफ़ाफ़ियत में यकीन रखते हैं। हमने कोई भी पाकिस्तान का मेजर इशू हो, उसके अंदर शफ़ाफ़ियत दिखाई है, चाहे वो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट हो, चाहे वो हमारा फ़ॉरेन फंडिंग का केस हो। हम जानते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम को जवाबदेह हैं, आइनी इदारों को जवाबदेह हैं, और हम अपने दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश कर चुके हैं। 40,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे सपोर्टर्स हैं जो बैरूने मुल्क रहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोटे छोटे रकूम के अंदर पैसे भेजे। हमने उनके दस्तावेज़ात, तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, वो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है, आज इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस इशू किए हैं दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को, ये बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान का इलेक्शन लॉ जो है, और ये दोनों मेरे रहनुमा सीनियर हैं, सियासत में मुतहर्रिक हैं, ये जानते हैं कि पाकिस्तान का कानून सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लागू नहीं होता, ये पाकिस्तान की हर जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लागू होता है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है। तो हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से इनसे गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिजा भी कर रहे हैं कि शफाफियत को आगे बढ़ाते हुए आप भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग की सोर्सेस को इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश कीजिए। स्क्रूटनी कमेटी ने आपको अहकामात जारी किए हैं, लेकिन आप अहकामात को कबूल करने से कासिर हैं, आप उसके साथ कंप्लाई नहीं कर रहे, और आप पाकिस्तान की आवाम से छुपा रहे हैं कि ये कौन से सोर्सेज हैं जिन्होंने आपको फंड किया। दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग की जो है उसमें 2 मेजर इश्यूज हैं। देखिए, फॉरेन फंडिंग की बुनियाद किसने रखी? जी, एक बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो साबिक वजीर आजम थे, इस वक्त नाअहल हैं, लंदन में एब्सकॉन्डर हैं, उन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लेके, मोहतरमा शहीद जो एक बहुत बड़ी लीडर थी, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, उनकी हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से पैसे लिए। दूसरी तरफ मार्क सीगल जो एक यहूदी एजेंट थे, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पैसे दिए अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी अवाम के कि आप हमारे लिए लॉबी करें और NRO आप करें मुशर्रफ के साथ हमारा। तो ये फॉरेन फंडिंग का ये सवाल आपके अहम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सवाल आपके अहम है। मलिक अहमद खान साहब के जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मलिक साहब ने जो एक इल्जाम लगाया आपके ऊपर कि आपके वकला ने वहां पे तहरीरी तौर पे कहा है कि इसकी प्रोसीडिंग्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, इसको छुपा के रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए, उसका तो क्विकली जवाब दे दें कि वो क्या बात हुई। वजीर आजम कह रहे हैं ओपन कर लें, आपके वकला कहते हैं छुपा के रखें, सीक्रेट रखें। वो मलिक अहमद खान साहब के इल्जाम का तो जवाब दे दें क्विकली। नहीं, देखिए, मलिक अहमद साहब शायद पुरानी कोई बात कर रहे थे। देखिए, हमारा मेन मुद्दा क्या था, हमने शुरू से इसको अपोज इसलिए किया क्योंकि हम कहते हैं कि अकबर एस बाबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेसिक मेंबरशिप, सुन लीजिए, बेसिक रुकनियत से मुअत्तल कर दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। उनका ये सारा केस जो है बदनीयती पर मबनी है। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि ऐसा शख्स जो झूठ बोल रहा हो, इंतकामी कार्रवाई कर रहा हो, हमारे खिलाफ ऐसा कोई पिटिशन दायर करे। इसीलिए उस असूली बेसिस के ऊपर हमने इस इशू को ऑब्जेक्ट किया और उस वक्त तक करते रहे। लेकिन
ان کے ان عزائم کے باوجود اور جو ان کی پشت پنائی ہمارے دونوں رہنماؤں کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، ہم اس سے بھی واقف ہیں، ہم حقائق سے واقف ہیں. ہم صرف بول نہیں رہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی پشت پنائی کون کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں ان کو پیسے کون دے رہا ہے، ہم جانتے ہیں ان کی سپورٹ کون کر رہا ہے، اور کون چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن ہو. لیکن یہ سرخرو نہیں ہوں گے، یہ سرخرو بالکل کر رہے ہیں، اور یہ سرخرو نہیں ہوں گے، اسی لیے ہم نے اپوز کیا. لیکن 40,000 جو اپنے دستاویزات آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ملک صاحب، یہ جو ملک صاحب آپ کے سوال کا تو خیر صحیح جواب نہیں مل سکا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اصولی موقف یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ بدنیتی پر کیس مبنی ہے. لیکن اس پہ آپ کا کیا اصولی جواب ہوگا کہ آپ لوگ اپنے جو ہے نا جو فورن فنڈنگ سورسز آپ لوگ نہیں بتا رہے. انہوں نے تو 40,000 اسے کہتے فارم جمع کرائے ہیں، آپ نے 4,000 بھی نہیں کرائے وہ کہتے ہیں. اس پہ کیا ہے کہ آپ کی فنڈنگ کے سورسز کیا ہیں؟ اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب، ایز وی آر اسپیکنگ ناؤ، ابھی جو ہم آپ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں جو چل رہی پروسیڈنگز ہیں ان میں تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ پروسیڈنگ سیکرٹ رکھی جائے. آج بھی، اس وقت بھی کوئی پرانی بات نہیں ہے، اور یہ موقف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے. تو پھر وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایڈورسریل پروسیڈنگ کے اندر، اور وزیر اعظم اس کے الٹ بات کر رہے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد آ جائیں کہ جو انہوں نے ڈونرز کی لسٹ دی ہے، اس بات کی تو بحث ہی نہیں ہے کہ ان کے ڈونرز 5,000 ہیں کہ 7,000 ہیں کہ 40,000 ہیں. بحث کس بات کی ہے؟ 40,000 ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بحث یہ ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان اکاؤنٹس میں ان 40,000 کے علاوہ بھی ہیں جو کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں. وہ ہاسٹائل اس طرح کی کسی آرگنائزیشن کے ان کے اوپر ایلیگیشن ہے. بابر ایس اکبر جو ہیں وہ کوئی آرڈینری پرسن نہیں ہے، وہ چلیں ان کی جماعت کے رکن تھے، نہیں ہیں، نکال دیا نہیں نکالا، لیکن ایک لیگل سٹیٹس ہے ان کا. لیگل سٹیٹس یہ کہ وہ وسل بلور ہے، اور وسل بلور کا قانون اس ملک میں تحریک انصاف جب حکومت میں آئی، عمران خان کی پہلی دوسری سپیچ تھی، اور پنجاب اسمبلی کے اندر وفاق میں بھی انہوں نے کیا، اور پنجاب اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک وسل بلور ایکٹ پاس کیا اور کہا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایسی پریکٹس جو کہ غیر قانونی ہوگی اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملات ہوں گے تو اس کو 20% ریوارڈ کریں گے. اکبر بابر تو وہ فارچون دیکھ رہے ہوں گے غالباً کہ یہ جو اربوں روپے اکیلے جو ان کے پاس آئے اور کیسے امیلگمیٹ ہوئے. اکبر احمد آپ کے پاس ایک آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا فنڈ ہے. صحیح کہتے ہیں آپ کہ اکبر احمد ایک وسل بلور کی کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جا کہاں پائے گا؟ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی حوالے سے آ چکا ہوا ہے 2017 دسمبر کا، جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے. اس کا بھی تھوڑا سا ذکر لے کے آئیں گے ایک بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں جانا تو چاہتا ہوں ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف، لیکن ناصر حسین شاہ صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں، میں آپ کو اکبر ایس بابر صاحب کا اب سے چند گھنٹے پہلے کی وہ اسٹیٹمنٹ، جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس بریفنگ کی، چونکہ ملک احمد خان صاحب نے ان کا ذکر کیا، تو میں وہ ٹکڑا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جہاں پہ انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی جو ہے اس پہ اپنے عدم اعتماد کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے اس پہ کانفیڈنس نہیں رکھتے ہیں. ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے مارچ 5 2020 کو اسی کمیٹی کو لکھ کے دیا تھا کہ آپ جینوئن فیئر ٹرانسپیرنٹ اسکروٹنی نہیں کر رہے، اور آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے جو جعلی ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں اس کے اوپر تصدیق کریں، مہر لگائیں اور ربر سٹیمپ کریں. ہم ایسے فارس اور فیک پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. جی ناصر حسین شاہ صاحب، پرابلم یہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی مسلسل جو ہے اس کا اور ای سی پی کا بھی جھگڑا چلتا رہا. 2018 میں 2 دفعہ اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ رکھی الیکشن کمیشن کے سامنے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اس میں ڈیٹیلز ناکافی ہیں، ایک دفعہ انہوں نے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. اب اکبر ایس بابر صاحب بھی اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمارے رپورٹر سے اور اخباری نمائندوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی والے جو ہیں وہ مختلف ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ ہر طرف سے پریشر ہے، شاید حکومت کی طرف سے بھی پریشر ہے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی اور طرف سے بھی پریشر ہے کہ اس قسم کا لکھنا ہے، اس قسم کا لکھنا ہے. اب ہوگا کیا ناصر حسین شاہ صاحب؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں، دو رائے ہے نہیں کہ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی اس پر شروع سے اعتراضات، اور پھر وہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے. ایک دفعہ ان کو الیکشن کمیشن ان پر کوشچن اٹھا چکے ہیں، پھر جو اکبر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پر ریز کیے، اب بھی اور پہلے بھی کہتے رہے ہیں. تو یہ تو وہی اسکروٹنی کمیٹی ہے، تو اس کی کوئی بھی اتھینٹیکیشن نہیں ہے.
میں صرف ایک بات ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ بخاری صاحبہ میرے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے. انہوں نے ایک بات کی کہ جی مارک سیگل کو اور اس طرح پیسے دیے گئے تھے. ایسا بالکل نہیں تھا. اور کوئی وہ جو کہہ رہی ہیں کہ بعد میں NRO والی بات, مارک سیگل کے ذریعے ضرور اس کی ایک یہ تو گئے تھے, ہم نے کوئی ٹیبل چارٹ بھی دیکھے ہیں, $75,000 ان کو مہینے کے مل رہے تھے مارک سیگل کو. سر ایک منٹ سن لیں, سر سن لیں, نہیں سن لیں سر. ان کی لارڈ ایک کمپنی تھی, لیکن جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور اس گورنمنٹ میں اس کو اس لیے دیے گئے تھے کہ انہوں نے لابی کی پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے اور ایک بہت بڑی امداد لے کے آئے. یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بہت ضروری تھا. اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت ان کی کمپنی تھی لارڈ, ان کو ہائر کیا گیا تھا, لیکن گورنمنٹ کے وہ علاوہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ان کو کیا گیا پھر ان سے NRO لیا گیا ان کے توسط سے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس نے وہاں پہ لابی کی اور اس کا فائدہ ملک کو ہوا, پاکستان کو ہوا. ایک بہت بڑی امداد ملی تھی ہمارے ملک کے لیے جس سے بہت یہاں پہ کام ہوئے تھے. ملکہ بخاری صاحب کا بھی لے لینا رد عمل ساری چیزیں. جی بالکل لے لیں. بیرسٹر ملکہ بخاری صاحبہ, ناصر حسین شاہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ جی انفارچونیٹلی ناصر حسین شاہ صاحب میرے کولیگ ہیں, لیکن ان کی اس بات میں صداقت نہیں ہے کیونکہ یہ کانڈولیزا رائس کی اس کتاب سے واقف نہیں ہے اور اس کے اس پیراگراف سے واقف نہیں جس کے اندر انہوں نے اعتراف کیا اور لکھا. کانڈولیزا رائس امریکن سیاست میں بہت متحرک تھیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ کون. انہوں نے کہا کہ مارک سیگل نے بے نظیر اور مشرف کے بیچ میں جو NRO ہوا تھا اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کیا. تو یہ چاہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بہترین ڈیفیمیشن حد تک عزت کے قانون ہے, یہ ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس بھی فائل کر سکتے ہیں اگر انہوں نے غلط کہا. لیکن کیونکہ انہوں نے کیس فائل نہیں کیا تو پاکستان کی عوام اور ہم یہی سمجھیں گے کہ مارک سیگل نے پہلے تو ان کو NRO دلوانے کے اندر اہم کردار ادا کیا, اس کے بعد اسی آدمی کو جنہوں نے ان کے لیے کام کیا انہوں نے پاکستان کی عوام عام آدمی کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس کو $60 لاکھ دیے. وہ کام انفارچونیٹلی ان کے لیے ذاتی کرتا تھا اور پیسے پاکستان کی عوام دیتی تھی. اور آئی تھنک یہ قابل مذمت ہے سیاست کے اندر کہ اپنے جی بالکل ان کے دور حکومت ان کے دور حکومت میں جب شہید رحمان صاحبہ وہاں ایمبیسڈر تھی غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ 4 سال کے لیے انہوں نے ان کو ہائر کیا اور اتنی رقوم جو ہم نے آپ کو بتائیں وہ انہوں نے ان کو دی. اور یہ ان کے ذاتی ایجنٹ تھے اس سے پہلے, تو ذاتی مفاد اور سرکاری کام کے اندر تفریق شاید ان کو نہیں کرنا میں آگے نکلنا چاہ رہا ہوں لیکن میں اپنے ویورز کے انٹرسٹ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کریں. ناصر حسین صاحب یہ حقیقت کہہ رہی ہیں بیرسٹر ملکہ بخاری صاحبہ, بالکل کانڈولیزا رائس وہ کہہ رہی ہے کہ خدمات آپ کی کرتا رہا, آپ کی پارٹی کو اور زرداری خاندان کو سرو کرتا رہا, بعد میں آپ نے نوازا اس کو لابسٹ بنا کے, وہ یہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں لابیسٹ کی فرم کو ہائر کیا گیا تھا جس سے اربوں روپے پاکستان کے لیے ملے تھے, وہ اس کا ذکر ہی نہیں کر رہی. اب ظاہر ہے ان کے ساتھ تعلق تھا اور انہوں نے اچھی یہاں کے لیے لابی کی جس کی وجہ سے ملک کو فائدہ ہوا, اور اب یہ اس کو ملا رہی ہیں کہ جی انہوں نے اس وجہ. بعد میں وہ پیسے کیوں لیتا اگر اس نے کام پہلے کیا, NRO ہمیں پہلے دلوایا اور بعد میں جب اس کو کنفرم تھا کہ میں NRO دلواؤں گا, بعد میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی اور مجھے بڑے کروڑوں روپے اور بڑے $1 ملین ملیں گے. یہ کوئی تک ہے؟ مجھے ایسی توقع اس پڑھی لکھی خاتون سے نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. ملک احمد خان صاحب, دسمبر 2017 میں حنیف عواسی صاحب کی جو پٹیشن تھی, ریٹ پٹیشن نمبر 35/2016 35/2016, اس پہ جب ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فورن فنڈنگ کے حوالے سے اور ECP کی جورسڈکشن اور طاقت کے حوالے سے, پاورز کے حوالے سے یہ لکھ دیا ہے کہ ECP جو ہے وہ کسی پارٹی کو فورن فنڈنگ کیس میں قلعدم نہیں کر سکتا, انویلڈ نہیں کر سکتا, بین نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی محض طاقت اتنی ہے کہ اگر اس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ کے کیسز نظر آئیں گے, پروہیبٹڈ فنڈنگ نظر آئے گی تو ان فنڈز کو کنفسکیٹ کر سکتا ہے,
اکبر ایس بابر کے وکیل نے بھی ہم سے بات کرتے ہوئے یہ بات مانی. ہم 2 دفعہ 3 دفعہ ان کا شارٹ چلا چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں فورن فنڈنگ کیس تو میڈیا نے اس کا نام رکھ دیا ہے, یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا ایشو ہے اور فنڈز جو ہیں وہ کانفسکیٹ جو ہیں ہو سکتے ہیں. دوسری طرف سے یہ بھی کہا کہ پارٹی کو بین کرنے کا فیصلہ یا سپریم کورٹ کر سکتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو آپ لوگوں نے جو اتنا بڑا ایک آرگومنٹ بنایا ہوا ہے فورن فنڈنگ کیس میں, اس کو کوئی فیکچوئل سپورٹ تو نظر نہیں آ رہی ہمیں لیگل. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو بیسکلی میری سپریم کورٹ کی آبویسلی ان ریسپیکٹ آف سپریم کورٹ, چاہے وہ بات جتنی بھی میری پسند کی نہیں ہوگی, لیکن میں احتراماً اس کی اس تشریح کو, کیونکہ وہ سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے اور حکم کی حیثیت رکھتی ہے, لیکن اس کی جو تشریح تھی وہ غالباً اس ایرا کی تشریح ہے جب جو بالکل ایک اپ سائڈ ڈاؤن پوری جورسڈکشن کو بدلا گیا تھا. یعنی وہ بڑی لاب سائڈڈ تھی, میں بڑا فرینکلی کہہ رہا ہوں, چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی کورٹ کی, اور اس میں انہوں نے تو یہاں تک کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کے معنی تک تبدیل کر دیے تھے. ان کا اپنا فیصلہ تھا. رانا آفتاب احمد خان جو ہمارے ڈپٹی اپوزیشن پارلیمنٹری لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے 2002 کی اسمبلی میں, تو ان کی کیس میں انہوں نے کہا کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن وہ ہوگی جو ٹرائل کر سکتی ہوگی. تو 184(3) میں کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن والا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, یعنی کسی کی ڈسکوالیفیکیشن 62-63 کے اندر. لیکن پھر یہ ہم نے دیکھا کہ یکسر وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے, اسی طرح سے موجود ہے, اور یہ فیصلہ آ گیا اور کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کے معنی تبدیل کر دی. اب الیکشن کمیشن کے جو لاز ہیں وہ سیکشن 203 میں عرض کر رہا ہوں. ثاقب نثار صاحب کے دورے, یہ جو آپ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے نہیں, میں فیصلوں پہ بات کر دیا, اس قسم کا الزام افتخار چودھری صاحب کی سپریم کورٹ پہ بھی اسی قسم کے لوگ الزام لگاتے ہیں, عجیب عجیب چیزیں کر کے چلے. مجھے کسی کی پرسونا کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ افتخار چودھری کے کہاں سے ہونے پہ, نہ ثاقب نثار کے کیا ہونے کے. مجھے ان فیصلوں سے مجھے جن پر میں معترض ہوں اور جو میری نزدیک متنازع فیصلے ہیں وہ پبلک ڈومین میں ہیں, ان پر بات کی جانی چاہیے اور ہم بات کر رہے ہیں. ملک صاحب سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی ابھی بھی بین ہو سکتی ہے اگر ای سی پی کے سامنے ثابت ہو جاتا ہے کہ کچھ فنڈز پروہیبٹڈ بھی تھے, پروہیبٹڈ تھے, نہیں ہونے چاہیے تھے, ممنوعہ سورسز سے تھے, تو آپ کی پارٹی بین ہو سکتی ہے؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دیکھیں آپ نے ایک بہت اہم کیس جو ہے اس کے بارے میں آپ نے بات کی اور صحیح درست آپ نے آگاہ کیا عوام کو کہ پاکستان کے اس کیس کے اندر, جو کہ ایک بہت اہم کیس تھا, حنیف عباسی نے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف فائل کیا تھا, اس کے اندر اعلیٰ عدالت پہلے تو ممنوعہ فنڈنگ اور بیرون ملک فنڈنگ کے اندر تفریق کر چکے ہیں. وہ تفریق اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے اندر تھی. اب الیکشنز ایکٹ کے شق 204 اور 212 دونوں اس کے اندر تفریق کرتے ہیں. ہم نے واضح موقف لیا ہے اور الیکشن کمیشن کے سامنے دستاویزات جو پیش کیے ہیں اس سے یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی فورن سورس سے جس کے اندر اوورسیز پاکستانی شامل نہیں ہوتے, اگر فنڈنگ لی جائے تو زیادہ سے زیادہ الیکشن کمیشن اس بات کا مجاز ہے, ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ فنڈز کانفسکیٹ کر کے حکومت وقت اسٹیٹ کو دے دے. دوسرا شق 212 یہ کہتی ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی فورن ایڈڈ, بیرون ملک ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے خلاف ڈکلیریشن دے اور اس کے 15 دن کے اندر اعلیٰ عدالت کے سامنے اس ریفرنس کو فائل کرے. اب فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی یعنی بیرونی ملک سے ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے جس کو کسی بیرونی حکومت سے فنڈ ملے, جو کسی فورن نیشنل سے فنڈ لے. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پاس ان کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں ہے. ان کی ساری گفتگو, ان کا سارا بیانیہ بسد احترام جھوٹ پہ مبنی ہے. شاہ صاحب ابھی بھی آپ نے پیپلز پارٹی نے امید اور آس لگائی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی بین ہو جائے گی, اب آپ لوگ نے ہمت چھوڑ دی اس کیس میں. دیکھیں بیرسٹر صاحبہ تو بالکل پلیڈ کر سکتی ہیں کیس, اس لیے وہ بہت صحیح طریقے سے پلیڈ کر رہی ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوگی تو ظاہر ہے بین تو لگے گا پارٹی پہ, جب ثابت ہوگا کہ اس میں اسرائیل سے پیسے آئے ہیں, انڈیا سے پیسے آئے ہیں, ادھر سے پیسے آئے ہیں جہاں سے نہیں آنے چاہیے, تو پھر کیا ایکشن نہیں ہوگا؟ صرف وہ فنڈز ضبط ہوں گے, صرف فنڈز پہ بات نہیں رکے گی, آگے تک بات جائے گی.
اچھا مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ابھی اپوزیشن کی جماعتوں کو امید ہے, آس ہے کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کو جو فنڈنگ ہوئی ہے بیرونی ممالک سے, اس میں اسرائیل سے اور ہندوستان سے یا ان کی ایجنسی سے بھی کوئی فنڈنگ ہوئی ہے, اور اگر ایسا ثابت ہوگا تو شاید تحریک انصاف جو ہے اس کو بین ہونے کا کیس ہو. یہ اور بات ہے کہ ابھی لگ نہیں رہا, کوئی ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. لیکن اب ایک اور ایشو کی طرف چلنا چاہیں گے بریک کے بعد, وہ ہے براڈ شیٹ LLC کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کیبنٹ کے فیصلے کے بعد جو انکوائری کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا, جس کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہے سامنے آ چکے ہیں, جس پہ 5 اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں. وہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ وہ 45 دن کے بعد جب انکوائری کا رزلٹ آئے گا اس وقت پاکستان میں سینٹ کے انتخابات ہو رہیں گے. اس پہ بات کرتے ہیں, ویو لیتے ہیں تینوں پارٹیز کا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ میں آپ کو اس پروگرام کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ وفاقی کابینہ نے ایک انکوائری کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس تشکیل دیے ہیں, جس پہ 5 انتہائی اہم سوال اٹھائے گئے ہیں. اس انکوائری کمیٹی جو دیکھے گی براڈ شیٹ LLC اور ٹروون LLC کے معاملات کو, اسے ایک سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ایکس جج اسے ہیڈ کریں گے. اس میں ایک نمائندہ FIA کا ہوگا, ایک وکیل جسے پرائم منسٹر آف پاکستان نومینیٹ کریں گے. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل پاکستان کا بھی اس میں ایک ریپرزنٹیشن جو ہے ہو سکتی ہے. جو 5 سوال اس میں اٹھائے گئے ہیں وہ بہت ہی فار ریچنگ کانسیکوینس کے ہیں, کیونکہ یہ کوئی سوالوں کا جواب نہ PPP PMLN سے محض نہیں ہے بلکہ پاکستان کے پورے حکومتی نظام سے ہے. پہلا جو سوال یہاں پہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 کمپنیز تھیں, ٹروون LLC اور براڈ شیٹ اور پھر انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری, ان کی سلیکشن اور ان کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ کس نے کیا, کس نے انہیں انٹروڈیوس کیا, کیوں کیا, اس وقت کیا دیکھا گیا کہ ان کمپنیز کو سامنے لایا گیا, پھر ٹروون LLC کو کیوں رد کر دیا گیا, اور IAR جو ہے انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری اور براڈ شیٹ LLC اسے آخر کیوں سلیکٹ کیا گیا. اور یہ چیز ہوئی جون 2000 میں جب جنرل مشرف کی حکومت اپنے عروج میں تھی, ابتدا میں تھی. تو وہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ جنرل مشرف کی حکومت اور ان کے رفقا کار جو ہیں اس زمانے کے جو بھی اب ہیں, انہیں سامنے آنا پڑے گا اس کمیٹی کے رزلٹس کو 45 دن میں عوام کے سامنے لایا جائے گا جب پاکستان میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہوں گے. دوسرا جو سوال پھر اٹھایا وہ کہ اکتوبر 2003 میں وہ کیا وجوہات ہوئیں کہ ان کمپنیز کے یہ جو انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری اور براڈ شیٹ LLC تھی, ان کے کانٹریکٹس کو کینسل کرنے کا جو پروسیس تھا وہ کیوں ہوا, نوٹس دیے بغیر یہ کینسلیشن کیوں ہوئی, کون سی لا فرمز اس میں انوالو تھیں, کون سے سول سرونٹ نیب کے لوگ اور مختلف افسران جو تھے انہوں نے یہ فیصلے لیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے جنوری اور مئی 2008 میں, جب پہلے غالباً انٹرم گورنمنٹ تھی, اس کے بعد PPP کی گورنمنٹ تھی جو اس وقت $1.5 ملین دیے گئے, وہ کیا پروسیس تھا, کن لوگوں نے اس پروسیس کو ہینڈل کیا, وہ بھی ایک سوال ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ 2009 سے 2016 کے درمیان جب پاکستان کے خلاف یہ آربیٹریشن, لندن انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں یہ معاملہ اور یہ مقدمہ چلا کلیم کا, تو وہ جو پروسیس تھا اس کو کس نے پروسیڈ کیا. اس وقت پھر حکومت آ جاتی ہے پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی. اور پانچواں پھر یہ ہے کہ جو فائنل پروسیس ہوا پیمنٹ کا, جو تحریک انصاف کے زمانے میں ہوا 2018 کے بعد, اس پروسیس میں پاکستان کی ریاست کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی کیا کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی. یہ وہ سوال ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ ڈٹرمن کیے جائیں گے. اور اس پوری چیز کا اعلان جو ہے وہ تو نہ صرف کیبنٹ سے ہوا بلکہ 3 کیبنٹ منسٹرز جو ہیں, جس میں فواد چودھری ہیں, شیریں مزاری صاحبہ ہیں اور انفارمیشن منسٹر شبلی فراز ہیں, انہوں نے کل شام کو ایک پریس کانفرنس میں یہ سب کچھ بتایا. وہاں اور بھی بڑے دلچسپ قسم کی چیزیں کہی گئی ہیں. میڈیا کی اتنا فوکس اس پہ رہا نہیں ہے, اخبارات نے اس کو ڈسکس کیا لیکن ٹیلی ویژن میں اتنا اس کا ذکر نہیں آیا. سب سے پہلے سنتے ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ نے اس موقع پہ کیا کہا. یہ ججمنٹس آنے کے بعد کم سے کم کچھ شرم حیا ہو مریم میں تو چپ کر جائیں, کچھ عرصے پڑھ لیں کہ ان کے خاندان نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا. ایک دفعہ تو لوٹا جو انہوں نے چوری کی ساری ملک کو, دوسری دفعہ لوٹا جنہوں نے اگریمنٹس کی کہ ان کو معاف کر دو, جنہوں نے انویسٹیگیشن روکی. تو قوم کو دو دفعہ نقصان پہنچا ہے. ذمہ داری فکس کریں کون سے لوگ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا, اپروو کیا, اور سارے بینیفیشریز کے نام ایکسپوز ہوں, اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے قوم کا خزانہ لوٹنے کا, ان کو سزائیں ملیں. اور اس موقع پہ فواد چودھری صاحب نے شریف خاندان کی تعریف بھی بہت کی, وہ بھی سن لیتے ہیں. ویسے ماننی پڑے گی یہ جو شریف فیملی ہے آرٹسٹ ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو ایک باقاعدہ آرٹ کی شکل دی ہے, اور جو ایک سمجھیے کہ اس کو جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو ری شیپ کیا ہے, دنیا میں ری ماڈل کیا ہے, وہ صرف یہی کر سکتے تھے. تو جہاں پہ بندے کی کوئی صلاحیتیں ہوں اس کو ماننا بھی چاہیے.
ملک احمد خان صاحب، آپ کے دوست، آپ کے پرانے لیگل کولیگ جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کا خیال ہے کہ شریف خاندان نے کرپشن کو ایک فن میں، ایک آرٹ میں، ایک ٹیکنیک میں کنورٹ کر دیا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں اب اس کو اس پوری جو کل کی ان کی پریس کانفرنس تھی میں نے سنی اور میرا سر پیٹنے کو دل کیا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ کے پاس ایک ایسی سنیں تو صحیح، آپ کے پاس ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ایک بندہ تو بالکل سیدھا ہے، پتہ ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. اب بینیفیشریز کا ڈٹرمن ہونا تو تب ہونا تھا کہ اگر کچھ کنکلوسیو ہوتا کہ کس نے بینیفٹ کیا. لیکن ایک شخص جس نے یہ جس پیسے کا درد جو ان کے اپنے ہاتھ سے گیا ہے، جس کی اپیل تک نہیں کی اور جس کی ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کو کہیں چیلنج نہیں کیا، 17 ملین کے اوپر 15 ملین اپیل کا تو چل رہا تھا نا سر، اپیل خلاف ہو گئی نا پاکستان کے. اپیل تو چل رہی تھی 2016 کے بعد، اپیل چل رہی تھی سر، اپیل چلی 4 سال 3-4 سال. نہیں، میں اس کو درست مانتے ہوئے اس کی ایگزیکیوشن پروسیڈنگز پہ تو جایا جا سکتا تھا نا ڈاکٹر صاحب. کون سا کو رائٹ فورفیٹ ہو گیا؟ ایک کا تو پتہ ہے کہ جنرل مشرف تھے نیب بنانے والے، وہ کانٹریکٹ کرنے والے اور آپ کے بقول وہ NRO دینے والے. تو پھر آپ پہلے ان کو تو پکڑ لیں. ایک تو آپ کے سامنے ہے نا، آنکھوں کے سامنے وہ تو ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو ان کو تو پہلے پکڑے، باقی بات تو بعد میں ڈٹرمن ہوگی. ملک صاحب آپ نے جانا نہیں ہے، مجھے پتا ہے آپ نے کہیں جانا ہے لیکن ابھی جانا نہیں ہے، ذرا جواب لے. جی بیرسٹر صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں افسوسناک ہے کہ ملک احمد صاحب یہ جانتے ہیں کہ جب براڈ شیٹ کا معاہدہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نہیں تھے. جب آربٹریشن پروسیڈنگز کمنس ہوئی تب ہم حکومت میں نہیں تھے. جب 2 NRO دیے گئے تب بھی حکومت میں نہیں تھے. جب عوام کے پیسوں کے ضامن نے نیب کو کہا، اس وقت جو صاحب اقتدار تھے، نیب کو کہا کہ اپنے نیب چیئرمین کو جو آپ کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے تھے ان کو کہا کہ پروسیڈنگز کو آگے نہ بڑھاؤ، تب بھی ہم حکومت میں نہیں تھے. جب ایوارڈ ہوا تب بھی حکومت میں نہیں تھے. ایوارڈ ہونے کے بعد، اپیل ہونے کے بعد جب انفورسمنٹ شروع ہوئی تو حکومت میں آئے. اور اس کیس میں ایک چیز عیاں ہو گئی اور تحریر نامے میں لندن کے لکھا ہے، لندن کے ہائی کورٹ کے جج نے، اور قابل افسوس ہے کہ سابق وزیر اعظم جو نااہل ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ 800 ملین کی 70 سے زائد پراپرٹیز تھیں اور ان پراپرٹیز کا مجموعہ ہے ان کو دیکھ کر 100 ملین میں کہتا ہوں کہ ثابت ہوتے ہیں. 100 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی سابق وزیر اعظم کی ثابت ہوتی ہے اور اسی کے بیسس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت ان کو کمپنسیشن دے. یہ ایک فیکٹ ہے جو پاکستان کی عوام کے سامنے آیا ہے. 2013 سے 2016 کے درمیان آپ کی حکومت جو لیگل کاؤنسلز کو ایڈوائز کر رہی تھی اور یہ فیصلہ اس وقت جب آپ کے خلاف آیا تو اس کو چھپا لیا آپ کی حکومت نے. ایک یہ بھی ہے اور پھر یہ کہ اس فیصلے سے یہ بات مان لی ہے لندن آربٹریشن کورٹ نے اور پھر ہائی کورٹ نے کہ در حقیقت یہ فیکٹ صحیح ہے جس پہ حکومت پاکستان سے $30 ملین لیے گئے. ان فیکٹ کو تو مان لیا برطانیہ کی کورٹ سے. ایک سیکنڈ رکیں، یہاں روکیں. نہیں یہاں روک لیں بات کو ذرا. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کے 2 پورشنز ہیں نا. ایک پورشن تو وہ ہے جس میں ایک اوریجنیٹر اس سارے پروسیس کے تب کی حکومت کے سربراہ جنرل مشرف تھے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان کا نام ہی لے دیں چلیں. ان کا تو ان کو پتہ ہے نا کہ نیب کے ساتھ کانٹریکٹ براڈ شیٹ کا. اب براڈ شیٹ نے جو یہ بات کہہ رہی ہیں ازمپٹیو ہے. وہ جو وہ سر جنرل مشرف تو بہت گندے لگ رہے ہیں اس پوری چیز میں. یہ تو ناقابل تردید ہے. جنرل مشرف کا کانٹریکٹ تو خیر اس میں اور پورا جو ڈیل ہوئی شریف وہ تو گند ہے ہی. حکومت کا نہیں ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھیں نا صبح سورج لیکن وہ تو سر انڈرسٹینڈیبل ہے نا. میں کوئکلی ناصر حسین شاہ صاحب کا پرسپیکٹو سر میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں بیکاز اب یہ جو انکوائری رپورٹ آئے گی اس میں جنرل مشرف کی رجیم تو بہت گندی ہوگی سر. یہ اس کی رپورٹ کمیٹی میں ناصر حسین شاہ صاحب یہ 2008 میں جو $1.5 ملین آپ نے انکوائری کمیٹی کی انہی کی کابینہ کے لوگ فیک کمپنی کو پے کر دیے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو پیمنٹ آپ کی حکومت نے کر دی $1.5 ملین. دیکھیں 2008 میں ابھی حکومت آئی تھی اور یہ ادارے خود ڈیل کر رہے تھے. میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا کہ بالکل صحیح کہہ رہی تھیں ملکہ صاحبہ کہ یہ بالکل اس وقت نہیں تھیں 2-3 جو انہوں نے بتائیں باتیں. لیکن اس وقت وہ ضرور حکومت میں ہیں جب ان سے حصہ مانگنے ان کے کچھ اپنے لوگ گئے تھے
جو پہلے ادوار، لیکن یہ تو ان کا دور ہے نا جس میں ان کے لوگ اسی وہ جو بات کر رہا ہے مسوی یا کیا نام ہے اس کا، کہ ان کے لوگ آئے ہیں پیسے مانگنے، تو یہ تو ان کا دور ہے نا۔ پھر کتنی اجلت میں کیبنٹ نے، ہاں مساوی، کاوے مساوی، اس نے کہا ہے کہ اب موجودہ دور والے مجھ سے حصہ مانگنے آئے کہ آپ کو پیسے دلواتے ہیں لیکن آپ ہمیں اتنا شیئر دیں، 50% دیں، اور بڑی اجلت میں کیبنٹ نے پاس کر دیا کہ جی ان کو پیسے دے دیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس میں اچھا وقت نہیں رہا، ورنہ میں جو سوال پوچھنا چاہتا تھا ملکہ بخاری صاحب سے صرف بتا دیتا ہوں کہ انصار عباسی صاحب جو کہ ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دی نیوز کے، انہوں نے اس پہ ایک کالم لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بڑے اچھے ٹرمز آف ریفرنس تو بنا لیے 5 سوال، لیکن وہ چھٹا سوال جو تھا کہ یہ کاوے مساوی سے کس نے شیئر 2018 یا 19 کے اندر، وہ ٹرمز آف ریفرنس میں وہ سوال جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ ڈان نے بھی اپنے ادارے میں یہی چیز لکھی ہے، اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال وقت نہیں رہا ہے کہ ملکہ بخاری صاحب کا اس پر ریسپانس لے سکیں، وقت ہمارا ختم ہوتا ہے۔ تمام فیصلہ ناظرین آپ کا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔